زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ 14ویں کے رات میں چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر بڑے ہی تعجب سے ہارون رشید نے کہا تھا کہ کتنا ہی خوبصورت اور حسن و جمال کا مالک ہے یہ چاند۔ عورت کو فطری طور پر اپنی تعریف زیادہ پسند ہوا کرتی ہے۔ آپ کی بیوی ملکہ زبیدہ نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ چاند کا یہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہارون رشید کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، اگر صبح کے وقت تک تم نے کل صبح تک اس پر کوئی مضبوط پختہ دلیل نہیں دی تو سمجھ لینا کہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن ملکہ زبیدہ اللہ والی تھی اور اللہ والوں سے بڑی ہی محبت رکھا کرتی تھی۔ وقت کے مشہور ولی حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پورا واقعہ بیان کیا کہ حضور میرے خاوند محترم 14ویں کا چاند دیکھ رہے تھے اور اس کی تعریف کی، اس کے حسن و جمال کی تعریف کی۔ میری زبان سے یہ نکل گیا کیا مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میرے خاوند نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر کوئی مضبوط اور روشن دلیل اس پر تم نے قائم نہ کی تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مغرب کے وقت حضرت بہلول دانا تشریف لاتے ہیں مسجد میں۔ خلیفہ وقت کی کیا مجال تھی کہ آپ کے سامنے مصلی امامت پہ بڑھ جاتے، آپ مصلی امامت پہ تشریف لے جاتے ہیں اور نماز کے اندر سورہ تلاوت کرتے ہیں۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی جگہ پر آپ پڑھتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہارون رشید نے 2 مرتبہ آپ کو لقمہ دیا۔ بعد نماز آپ کی بارگاہ میں خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں حضرت کیا ہوا؟ آپ لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کو لقمہ دیا، اس کے باوجود بھی آپ نے قبول نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے نظریے سے اس کی تلاوت کی، تمہارا ہی تو کہنا تھا کہ چاند بہت زیادہ خوبصورت ہے، انسان کہاں سے خوبصورت ہے۔ فوراً ہارون رشید سمجھ گئے چونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے زیادہ اچھی صورت میں پیدا کیا، تو اللہ نے جب انسان کو سب سے زیادہ اچھی صورت میں پیدا کیا تو بساط قمر اور بساط شمس اس کے سامنے کیا ہے؟ خلیفہ ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ سے کہا اے زبیدہ یقیناً میری سمجھ میں آ گیا، اللہ نے تمہیں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو اے میرے دوستو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے سب سے زیادہ بہتر بنایا، تو آقا کونین کا حسن کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن یہ ایسے مسائل، ایسی بتھیاں کہاں سے سمجھتی ہیں، سلجھتی ہیں؟ کسی عالم کی دربار سے نہیں بلکہ ایک اللہ کے ولی کی دربار سے، اللہ کے مقرب بندے کی دربار سے۔ تو آئیے میرے دوستو، ہم اور آپ خوش قسمت ہیں، اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے۔ ایک آل رسول
ایک گلشن سادات کے مہکتے ہوئے پھول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چنمن کے درخشندہ اور کھلے ہوئے پھول، ان کی بارگاہ سے ہم خوشبو محسوس کریں گے یقیناً حضرت حسنین کریمین کی نسبت کی، یعنی بارگاہ رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے آپ کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش ہے کہ حضرت اپنے نازحانہ کلمات سے ہم سب کے مستقبل کو روشن اور تابناک فرمائیں۔ یہ حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے، آئیے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت سے حضرت کا استقبال کریں، خیر مقدم کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ یا افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سندنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذہن کا توجہ چاہوں گا کہ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، چلیے تو قد جاءکم من اللہ نور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لیکن جشن عید میلاد النبی اور کل نفس ذائقۃ الموت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جشن عید میلاد النبی اور کل نفس ذائقۃ الموت، سن ہم جشن عید میلاد النبی بھی کرتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 12ویں شریف کو عرس بھی کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی گئی؟ 12ویں شریف ولادت مولانا جنگ تو چاہوں گا، 12ویں شریف ولادت اور کل نفس ذائقۃ الموت، موت کیا آئے گی؟ ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، ایک لمحہ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے آئی تھی انہیں بھی موت، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت بن گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر ہمیشہ کے لیے ان کی موت بن گئی۔ تو ہم جشن عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کی تقریب بھی کرتے ہیں 12ویں شریف۔ شاید آپ لوگوں کو نہیں، لیکن حضرت توجہ چاہوں گا، خصوصی غور فرمائیں میری ذہن سے مولا کائنات شید خدا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم ایک روایت گزری، وہ ابھی ذہن بات آئی نا، آپ نے جشن میلاد النبی میرا غم مرس کہ ربیع النور کی 2 تاریخ کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق فرمایا. تلاش کیجیے ربیع النور کی 2 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور 9 ازواج پاک تھیں. 9 ازواج پاک تھیں. 9 گھروں سے 9 دن کھانا دیا گیا. تو 9 اور 2 11. اسی 11 کے درمیان میں خلیفہ اول امیر المومنین ابی بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت پان لی گئی. نبی پاک نے تو اپنی خلافت کا پہلے اعلان فرما دیا تھا. تو خلیفہ وقت بھی ایک وقت کھانا دیا گئی. تو 9 اور 2 11 2 تاریخ کو وصال. 9 ازواج پاک کے گھر سے کھانا تھے 11. خلیفہ اول نے دیا کھانا تو 12. کہ 9 دن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن رکھا گیا معجزہ کیا. معجزہ کے لیے کہ نبی کی لاش کو زمین کے لیے کھانا حرام. تو پتہ یہ چلا کہ 12ویں شریف کو ہم جشن عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں اور اس کی تقریب بھی. یہ کہتا ہوں تو چاہوں گا ارے نبی یہ نبی ادھر 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 لاکھوں ستاروں سے ہے بدلے کا کشار. لاکھوں ستاروں سے ہے بدلے کا کشار. ادھر 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 لاکھوں ستاروں سے ہے بزمِ کہکشاں روشن. ادھر ایک شمع ہے اور سارا جہاں روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. پیر طریقت حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. ادھر لاکھوں ستاروں سے بزمِ کہکشاں روشن. ادھر ایک شمع ہے اور سارا جہاں روشن. ایک شمع ہے. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا وہ مقدس حصہ جو زمین سے ٹچ ہے عرش اعظم سے افضل. بے شک وہ حصہ جو زمین سے ٹچ ہے عرش اعظم سے افضل. میرا نبی جس مہینے میں تشریف لایا وہ سارے مہینوں سے افضل. سبحان اللہ. ذہن میں ہے جو قرآن پاک تو رمضان مبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ارے اگر رمضان میں قرآن آیا تو ربیع النور میں صاحب قرآن تشریف لایا ہے. اگر صاحب قرآن نہ آتے نہ ہمیں رمضان ملتا, نہ ہمیں ایمان ملتا, نہ ہمیں اسلام ملتا, نہ ہمیں قرآن ملتا. کچھ بھی تو اللہم صلی اللہ سیدنا نبی الامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل. جس شہر مکہ میں آئے وہ سارے شہروں سے افضل. آپ جو کتاب لائے وہ ساری کتابوں سے افضل. اور آپ کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے مومن سارے انسانوں سے افضل. سارے امتیوں سے افضل. جب سب افضل جو خدا حافظ ادھر لاکھوں ستاروں سے ہے بزمِ کہکشاں روشن. ادھر ایک شمع ہے اور سارا جہاں روشن. یہ کس کی یہ کس کی محفل ہے؟ بولو نا, یہ کس کی محفل ہے؟ زمین روشن زمان روشن. سبحان اللہ. یہ کس کی محفل ہے؟ ارے یہ ان کی محفل ہے کہ زمین روشن زمان روشن.
اور لبوں پہ نام کس کا آتا ہے؟ دہن روشن زبان. سبحان اللہ. یہ کس کی محفل ہے؟ زمین روشن زمان روشن. ارے یہ ان کی محفل ہے کہ زمین روشن زمان روشن. اور لبوں پہ نام کس کا آتا ہے؟ دہن روشن زبان روشن. تو یہ عنوان محبت میں میں نے مضمون تراشا تھا. محمد مصطفیٰ ہیں داستان کا داستان. محمد مصطفیٰ ہیں داستان کا داستان. ذہن کا توجہ چاہوں گا. خدا حافظ صحیح، خدا حافظ صحیح، لیکن خدا حافظ خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے. خدا حافظ خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے. یہاں پر آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر آپ ہی دیں گے. خدا حافظ خدا ناصر صحیح، لیکن یہ محشر ہے. یہاں پر آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر آپ ہی دیں گے یا رسول اللہ. اور بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ گنہگاروں نے محشر میں. بھروسہ اس کو کہتے ہیں، بھروسہ اس کو کہتے ہیں کہ گنہگاروں نے محشر میں. ارے خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں کہ گنہگاروں نے محشر میں خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو بخدا خدا کا یہی ہے در. یہی ہے در. سبحان اللہ سبحان اللہ. بخدا خدا کا یہی ہے در. عربی شریف والے کے در. بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا در. بے شک. بخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں اور کوئی مفر جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بے شک. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہاں نہیں. بے ارے شک. وہ جو نہ تھے جب کچھ نہ تھا. سبحان اللہ. بے شک. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں. وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہوں. ارے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، ولادت رسول اکرم، ولادت رسول اکرم، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان
مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سید غلام جیلانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جناب موسیٰ بارگاہ خداوندی میں عرض فرماتے ہیں، جب وہی طور پر نوازا گیا موسیٰ کو تو کہا پروردگار عالم آج تو ایسی مجھ پر اقام کی بارشیں ہوئی کہ مجھ سے پہلے یا میرے بعد نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہوگا نہ میرے بعد کسی کو ملے گا۔ تو حکم ہوا ہے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن مع الشاکرین وحب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے موسیٰ زندگی کے آخری لمحات تک، زندگی کے آخری لمحات تک میری توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک قائم۔ بے شک بے شک۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار عالم کیا توحید کے ساتھ محمد کی محبت کا ہونا ضروری ہے؟ توحید کے ساتھ کیا محمد کی محبت کا ہونا ضروری ہے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الارضی، لولا کلمہ خلقت الدنیا۔ اگر ان کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا تو میں نے زمین کا فرش بچھاتا نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا، میں کچھ بھی نہ کرتا۔ لاسٹ میں کہ یہ موسیٰ یہ تو سب الگ کی باتیں ہیں، زمین آسمان سنو، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو لولا کلمہ اظہرت ربوبیت، میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ بے شک میں تو یہی کہتا کہ کنت کنزا مخفیا، ایک پوشیدہ راز تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، خالق ہے کوئی مخلوق نہیں، معبود ہے ساجد ہے مسجود نہیں۔ کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عزت نے چاہا اپنے آپ کو پہچانواؤں، اکیلے کیسے کام چلے گا؟ تنہا کام کو چلا ہے بغیر تو کے تو کہا کہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہونا چاہیے۔ دیکھیے بھائی، تو ایک نور کا آئینہ رب کے سامنے آیا، نور کا آئینہ رب کے سامنے آیا۔ جب آئینہ سامنے آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ تو وہاں بھی تو نور کا آئینہ آیا تھا نا، اور فرق ہے کہ یہ آئینہ الگ ہے وہ آئینہ الگ تھا، وہ نور کا تھا اس شیشے کا ہے، تو وہاں کیا دیکھا گیا ہوگا؟ آئینہ آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو، آئینہ آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو، تو پھر اسی شکل کا دوسرا ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو، تو پھر اسی شکل کا دوسرا ہو گیا۔ عکس ذات الہی تھا آئینہ میں، عکس ذات الہی تھا آئینہ میں، تو نام اس عکس کا مصطفیٰ ہو گیا، نام اس عکس کا مصطفیٰ ہو گیا۔ آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو،
آج تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو، آج تک کوئی پیدا ہوا، آج تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو، آپ پر یا رسول اللہ آپ پر حسن کا خاتمہ ہو گیا، بے شک بے شک، سبحان اللہ، آپ پر حسن کا خاتمہ ہو گیا، آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو، تو پھر اسی شکل کا دوسرا ہو گیا۔ وہ تو نور کا آئینہ تھا، تو نور کے سامنے آیا تو نور نظر آیا۔ ہمارے یہاں کے سامنے شیشے والا آئینہ ہوتا ہے، کیوں بھائی؟ تو اس میں شکل کیوں نظر آتی ہے، پتہ ہے کچھ؟ ارے کوئی بولے گا؟ نہیں، جو شیشہ ہمارے آنکھ کا جو آئینہ ہے، اس میں ہم آپ دیکھتے ہیں تو شکل دکھتی ہے، کیسے دکھتی ہے، کیوں دکھتی ہے؟ اس شیشے کے پیچھے ایک لال رنگ کا مسالہ لگا ہوتا ہے، اس شیشے کے پیچھے ایک لال رنگ کا مسالہ لگا ہوتا ہے، سارا کمال اس مسالے کا ہوتا ہے۔ اس مسالے کو نکال دیجئے تو چہرہ نہیں دکھے گا، عرفات دکھے گا، اور اگر وہ مسالہ لگا ہوا ہے تو میں توہے دیکھوں تو موہے دیکھ، جب نبی پاک نے فرمایا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا فلا پا جاؤ، تو سمجھ میں نہیں آئی ان کو، رب نے فرمایا کہ حبیب ارے پڑھیے ان کو، آپ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، میں پڑھ رہا ہوں محمد رسول اللہ، آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، میں پڑھ رہا ہوں محمد رسول اللہ۔ تو شیشے میں دکھتا ہے تو وہ یہی ہے کہ میں توہے دیکھوں تو موہے دیکھ، میں توہے دیکھوں تو موہے دیکھ، اور دیکھت ارے دیکھت اتنا دیکھ کہ مٹ جائے دھوکہ ہو جائے۔